اب سورہ الواقعہ کی آیت سے نکالا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی دو قسمیں بنائیں، ایک دائیں ہاتھ والے ایک بائیں ہاتھ والے، اعلیٰ اور ادنا، نیک و بد، تو اچھے اور برے. تو فرمایا وہ جو اچھے ہوئے اصحاب الیمین، ان اچھوں میں سب سے اچھا مجھے بنایا. اب اس طرح آقا کی ذاتی عظمت و فضیلت کو بیان کرنا سنت رسول ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض ذہنوں میں خیال آتا ہے ان باتوں سے کیا باقی دین کی کیا تعلیم ملی، باقی تعلیمات کا کیا ملا. یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کچھ اور ملا یہ نہیں ملا. جس کو یہ سوال کرنا ہو وہ آقا علیہ السلام سے ڈائریکٹلی جا کے کر لے کہ آپ نے سٹیجوں پر کھڑے ہو کر یہ امت کو یہ اپنے مضامین کیا کون سے مضامین ہیں جو بیان فرمائے. میرا سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سوچ ہی غلط ہے. بھائی جس طرح وہ دین ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، جس طرح اخلاق دین ہے، عبادات کی تعلیمات دین ہے، معاملات دین ہے، سیرت اور اتباع اور اطاعت کے پہلو دین ہے، جس طرح ساری تعلیمات دین کا حصہ ہیں اور ان کا دین ہونے کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھ لیے یہ سارا دین جس ذات کے سبب سے ملا ہے اس ذات کی عظمت کو ماننا پہلے وہ دین ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس کو بیان کیا اور پھر فرمایا ثم جعل القسمین بیوتا فجعلنی فی خیرہما بیتا فذلک قولہ فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون فانا من خیر السابقین. پھر سورہ الواقعہ کی اگلی آیتیں بیان کی. فرمایا پھر اللہ پاک نے نیکوں اور اچھوں میں پھر آگے بنائے، کچھ اصحاب میمنہ بنائے، کچھ اصحاب مشأمہ پھر دوسرے بنائے، غلط بنائے، اور اصحاب میمنہ نیکوں میں کچھ سابقین بنائے، کچھ سابقین سے بھی السابقون بنائے، سبقت لے جانے والے، سب سے آگے بڑھ جانے والے بنائے. اور یہ کہہ کر فرمایا وَأَنَا مِنْ خَيْرِ السَّابِقِينَ، جو سب سے آگے بڑھ گئے میں سب سے آگے بڑھ جانے والوں میں سب سے اعلیٰ. آپ اندازہ کیجئے کہ یعنی کیا سبجیکٹ ہے، کس انداز سے آقا علیہ السلام اپنی شان کو بیان کر رہے ہیں اور اپنی شان اقدس کے کس کس گوشے کو امت کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں تاکہ کس کس جہت سے میری ذات سے تعلق پیدا ہو. اور اس کے بعد پھر فرمایا ثم جعل البیوت قبائل فجعلنی من خیرها قبیلۃ. پھر اللہ پاک نے مختلف گھروں کو اور گھرانوں کو اور قبائل کو بنایا اور مجھے ان سب میں من خیرها قبیلۃ، یہ نہیں فرمایا من خیر قبیلۃ، من خیرها قبیلۃ فرق ہے. نہیں فرمایا کہ مجھے سب سے اچھے قبیلے میں بنایا، نہیں فرمایا سب سے اچھے قبیلے میں سے مجھے سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ بنایا. قبیلہ بھی اعلیٰ اور پھر آقا علیہ السلام خود بھی سب سے اعلیٰ، جن کی وجہ سے قبیلہ بھی اچھا بن گیا، گزرگاہ بھی نور مصطفیٰ کی سنور گئی. تو یہ بیان کر کے فرمایا فذالک قول شعوبا وقبائل، سورہ حجرات کا حوالہ دیا. یہ اشارہ ہے جو شعوب اور قبائل میں تقسیم کرنے کا ذکر قرآن میں آیا. اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے فانا اتقى ولد آدم، اور میں اولاد بنی آدم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں. واکرمہم علی اللہ، اور نسل بنی آدم میں سب سے زیادہ بزرگ تر ہوں خدا کی نگاہ میں. اب یہ کیا بیان ہو رہا ہے آپ خود سوچئے. یہ تعلیمات اخلاق، تعلیمات سیرت، تعلیمات معاملات، تعلیمات عبادات الگ مضمون ہے، مگر یہاں ایک اور مضمون ہے. ذاتی شرف بیان ہو رہا ہے، ذاتی عظمت بیان ہو رہی ہے، ذاتی تمکنت بیان ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام کی ذاتی شخصیت کی منقبت اور آپ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا فخر، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، تمہیں دین سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے کیا فخر ہے اس بات پر، تمہیں فخر دے رہا ہوں کہ تم ایسے نبی کے غلام ہو. ثم جعل القبائل بیوتا فجعلنی فی خیرها بیتا فذلک قولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا پھر اللہ پاک نے ان قبائل میں سب قبائل میں پھر گھر چنے اور گھروں میں تقسیم کی اور سب سے اعلیٰ گھر جو بنایا مجھے اس سب سے اعلیٰ گھر میں سب سے اونچا بنایا
اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اہل بیت، اے بیت مصطفیٰ، اے مصطفیٰ کے گھرانے، اللہ پاک ہر قسم کے دنس سے تمہیں پاک کر کے سر تا پا ظاہر و باطن طہارت کا پیکر اتم تمہیں بنا دے۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا۔ طبرانی نے المعجم الکبیر میں، چونکہ عجیب مضمون کی حدیث ہے، ممکن ہے بہت سونے نہ پڑی ہو تو ریفرنس پورا دے رہا ہوں، حدیث نمبر 2674 ہے۔ امام بہقی نے دلائل النبوت میں اس کو روایت کیا، جلد اول صفحہ 170 ہے۔ امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں روایت کیا، اور پھر حافظ ابن کثیر نے استدلالن، استنادن اور احتجاجن، ثبوت کے طور پر اسے البدایہ والنہایہ میں لیا، اور امام حلبی نے اسیرہ میں لیا، یعنی ائمہ محدث اور مفسر اس حدیث کی حجیت کو قبول کر کے کوٹ کرتے رہے ہیں بطور دلیل، یہ سب ریفرنسز دی۔ تو آقا علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ اپنے ذاتی مناقب کو بیان کیا۔ یہاں جب یہ بات ہو گئی، اب دلچسپ بات بڑی آگے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث اس کو امام بہقی نے اور امام حاکم نے اور بہت سے اور دیگر ائمہ نے بیان کیا، اور امام احمد بن حنبل نے مسائل میں بیان کیا، اور پھر حافظ ابن کثیر نے بطور استدلال اس کو کوٹ کیا البدایہ والنہایہ میں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ممبر پہ قیام فرما ہوئے اور اپنا تعارف کروانے لگے صحابہ کرام کو، اور تعارف کروا کے اسماعیل علیہ السلام تک اپنا پورا نسب بیان کر دیا۔ اس حدیث میں نسب کا ذکر آیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت مدر بن نزار تک، دوسری روایت میں اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام تک ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا وخاطب رسول اللہ وقال انا محمد بن عبد اللہ۔ میں حدیث کا پورا مضمون پڑھتا ہوں تاکہ حضور کا نسب آپ کی مجلس میں برکت کے لیے پڑھا جائے۔ انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرکہ بن یاس الیاس بن مدر بن نزار، یہاں تک۔ اور دوسری حدیث، دوسری روایت میں جسے ابن عساکر روایت کرتے ہیں، بن الیاس بن مدر بن نزار کے بعد بن معد بن عدنان بن عدد بن اشہب بن صالح بن صالوخ بن حمیسہ بن نبت بن قیزار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارخ۔ یاد رکھ لیں، آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں، وہ چچا تھا، اس نے صرف پالا تھا، والد فوت ہو گئے تھے جوانی میں، اس وجہ سے آزر کا نام بطور باپ کے آتا ہے، چونکہ پالا انہوں نے تھا۔ آپ کے اصل والد جو نسبی ہیں وہ حضرت طارق تھے، یہ مومن تھے، آزر مومن نہیں تھا۔ نسب نبی کا مومنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بن انوش بن شیس، آدم علیہ السلام تک پھر آگے تذکرہ کیا، مگر آقا علیہ السلام نے محقق ابراہیم علیہ السلام تک کہا۔ یہ پورا نسب بیان کر کے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا مفترق الناس فرقتین الا جعلنی اللہ فی خیرہما۔ اللہ نے جب بھی کبھی اپنی مخلوق میں دو طبقے بنائے، مجھے ہمیشہ اعلیٰ طبقہ میں رکھا۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے رکھا، وہ حضور تو تھے نہیں اس وقت بشری طور پر وجود میں۔ اب یہ ایک بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں۔ بعض لوگ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کا آغاز 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت سے ہی ہوا ہے، تو بھائی وہ حضور کا میلاد ہے، حضور کی ابتدا نہیں ہے۔ میلاد ہے، ابتدا نہیں ہے۔ میلاد تو آقا علیہ السلام کے بشری ظہور کا نام ہے، اور یہ جو آقا فرما رہے ہیں کہ مجھے رکھا اعلیٰ خلق میں، جب طبقے بنائے تو سب سے اعلیٰ طبقے کا اعلیٰ بنایا، پھر جب شعور قبائل بنائے تو سب سے اعلیٰ بنایا، بیوت بنائے تو سب سے اعلیٰ بنایا۔ یہ جو بنی ہاشم میں رکھا، بنی کنانہ میں رکھا، یہ جو آقا علیہ السلام فرمایا فجعلنی فجعلنی فجعلنی، مجھے رکھا مجھے رکھا مجھے رکھا، تو حضور تو ظاہراً بشری طور پہ موجود نہیں تھے۔ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ جو سفر تھا نور مصطفیٰ کا، اس کی توثیق فرما رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے کہ آقا علیہ السلام اس وقت بصورت بشری، بصورت انسانی حصی وجود میں تو موجود نہ تھے، مگر آپ کا نور ان صلبوں اور رحموں کی گزرگاہوں سے چل کے آ رہا تھا۔ اس کو فرماتے تھے فجعلنی فی خیرہم بیتن فجعلنی فی خیرہم قبیلتن فجعلنی فی خیرہم نسبا فجعلنی فی خیرہم فرقتن۔
یہ جو بار بار فرماتے کہ مجھے رکھا سب سے اعلیٰ میں، وہ حضور کے نور کو رکھا جا رہا تھا. اپنے نور کا سفر بیان کر رہے ہیں، سفر نور مصطفیٰ تا میلاد مصطفیٰ، ولادت تک کا سفر بیان کر رہے ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ پاک نے انسانوں کے دو طبقے بنائے، دو گھرانے بنائے، دو قبیلے بنائے، دو نسلیں بنائیں، دو گھر بنائے، جب تقسیم ہوئی ان میں سے ایک اعلیٰ تھا ایک ادنا تھا، میرے نور کو اعلیٰ میں منتقل کیا، اور اعلیٰ میں پھر سب سے اعلیٰ ماں باپ چنے. اور آگے فرماتے ہیں فَأُخْرِجْتُ مِن بَيْنِ أَبَوَيْنِ. اب یہ حدیث ہے آقا علیہ السلام کی. فرمایا کہ جب بھی دو جوڑے بنے، نکاح ہوئے کسی بھی مرد کے کسی بھی عورت کے کسی قبیلے میں، تو سب سے اعلیٰ مرد چنا مردوں میں سے، ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر زمانے میں، اور عورتوں میں سب سے اعلیٰ عورت چنی. ان کے رشتہ ازدواج میں ان کو جوڑا، چونکہ وہ ماں باپ بننے تھے میرے نور کی گزرگاہ کے لیے. قربان جائیں، کتنا عظیم بیان میلاد ہے. فرمایا فَأُخْرِجْتُ مِن بَيْنِ أَبَوَيْنِ. ایک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی بات تو کیا، ہر دور میں جب بھی جوڑے ملے، جن جوڑے کے ملنے سے حضور علیہ السلام کے نور نے گزرنا تھا، سب سے اعلیٰ ماں باپ اور مرد عورت کو چنا اور جوڑ کیا. اور پھر فرماتے ہیں آگے فَلَمْ يُصِبْنِي شَيْءٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. ہم میری آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ و آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تک کسی دور میں کسی ایک جوڑا کو بھی اللہ نے میرے نسب میں ایسا نہیں رکھا جن کو جاہلیت کی آلودگی نے چھوا بھی ہو. میرے پورے نسب میں کوئی مرد اور کوئی عورت ایسا نہیں آیا کہ جو جوڑا بنے اور میں ان کی صلب و رحم سے گزروں، میرا نور گزرے اور ان کو جاہلیت کی کسی آلودگی نے چھوا ہو. کوئی مرد اور کوئی عورت ایسا نہیں آیا کہ جو جوڑا بنے اور میں ان کی صلب و رحم سے گزروں، میرا نور گزرے اور ان کو جاہلیت کی کسی آلودگی نے چھوا ہو. اللہ نے اتنا پاک رکھا. وَخَرَجْتُ مِن نِکَاحٍ. اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ و آمنہ تک کوئی جوڑا میرے نسب کا ایسا نہیں جس کی شادی باقاعدہ شرعی نکاح کے ساتھ نہ ہوئی ہو، چونکہ میرے نور نے گزرنا تھا. وَلَمْ أُخْرَجْ مِن صِفَاحٍ. اور کسی جگہ بھی میں بغیر نکاح کے نہیں آیا. مِن لَدُنْ آدم. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَىٰ أَبِي وَأُمِّي. حتیٰ کہ میرا نور حضرت عبداللہ اور میری والدہ حضرت آمنہ تک آ پہنچا. آدم سے لے کر عبداللہ و آمنہ تک کسی ایک جگہ بھی بغیر نکاح اور بغیر طہارت اور بغیر اعلیٰ مرتبے کے میرے نور کی گزرگاہ نہیں بنی. اب جب یہ بات فرما دی تو اس کے اینڈ پر پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا. اس سے بڑھ کر تصریح کیا ہوگی کہ میں اپنی ذات میں بھی پوری نسل بنی آدم میں سب سے اعلیٰ ہوں. اور یہ نہ سمجھ لینا کہ بے شک حضور کی ذات پر تو کسی کو اختلاف نہیں کہ سب سے اعلیٰ ہیں. فرمایا وَخَيْرُكُمْ أَبًا. اور اپنے نسب میں آباء و اجداد میں بھی ہر جگہ سب سے اعلیٰ ہوں. میری جد بھی ہر جگہ اعلیٰ تھی، میرا نسب بھی ہر جگہ اعلیٰ تھا. اب یہ حدیث بھی امام حاکم نے روایت کیا، اس کو امام بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کیا، امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں روایت کیا، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں بیان کیا، امام مناوی نے فیض القدیر میں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ نے، اور سب سے بڑھ کر خود امام احمد بن حنبل نے المسائل میں روایت کیا اس کو. یہ درجے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے تذکرے میں آئے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان کو سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں، وہ شرح کرتے ہیں، جس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے سند کے ساتھ، امام طبری نے روایت کیا ہے، امام بغوی نے روایت کیا، امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے، امام ابن الجوزی نے روایت کیا زاد المسیر نے، امام سیوطی نے روایت کیا ہے، حافظ ابن کثیر نے روایت کیا، البدایہ والنہایہ میں علامہ شوکانی نے روایت کیا ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس آیت کی تفسیر میں سورہ توبہ کی قال لم یصبہ شیء من ولادت الجاہلیہ.
پورے نسب میں حضرت آدم سے حضرت عبداللہ و آمنہ تک جاہلیت کی جو ولادت ہوتی ہے اس کی کسی شے نے حضور کے پورے آباء و اجداد کو چھوا تک نہیں. وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح. اب یہی بات سیدنا علی شیر خدا نے فرمائی، یہی حدیث آقا علیہ السلام سے، حتیٰ کہ آپ کے کلمات اضافی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی. میں پورے نسب میں ہر جوڑا جو گزرگاہ بنا میرے نور کا، میں ان سے گزرتا رہا اور ہر جوڑے کا ملاپ شرعی نکاح سے تھا اور کہیں بھی دور جاہلیت کی آلودگی نے چھوا نہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد اور میری والدہ عبداللہ اور آمنہ کا آپس میں ملاپ ہوا. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. اپنائیے میلاز اسکن کریم. اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی. اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے. ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا. چلو بیٹا راستے میں ATM پہ روک لینا. رک یہاں میں 2 منٹ میں آیا. یہ ATM کہاں گیا؟ بھائی صاحب یہاں پہ ایک ATM ہوا کرتا تھا. بھائی صاحب ATM یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہے. 5 کلومیٹر؟ پتا نہیں کیا چکر ہے. چل بیٹا تیری ماں کو فون لگاتا ہوں، پتا تو لگاؤں تیری موسی کی فلائٹ کتنے بجے کی. جی. ارے پیجر موبائل کہاں گیا؟ موبائل فلائی اوور لے لے جلدی کر. اتنا ٹریفک، یہ فلائی اوور کہاں گیا؟ کون سا فلاور پاپا؟ چل میٹرو لیتے. ارے یہ میٹرو کہاں گئی؟ میٹرو. چلو. ارے بھائی صاحب یہاں پہ ایک ایئرپورٹ ہوتا تھا. ایئرپورٹ باوڑا ہو گیا کیا تھا وہ؟ ایئرپورٹ یہاں پاپا کو ہو کیا گیا ہے؟ ارے یار ہیلو سنو، وہ نئے والا ایئرپورٹ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. ایئرپورٹ نہیں ہے مطلب نیند میں ہو کیا تم؟ اٹھو اٹھو اٹھو. ایئرپورٹ نہیں جانا. ہاں ایئرپورٹ، میٹروز، ATMs، بینکس، ایکسپریس ویز، اتنا سب کچھ صرف پچھلے 10 سالوں میں، اور یہ سب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے جیسے صدیوں سے ایسا ہی تھا. بھارت نرمان کا یہی پرماण. جن جن کو چھوا جن جیون بدلا. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام. سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. چلتے چلتے راہ میں ٹھوکر لگا دو یاری، سنگ ناکارہ میں پارس بنا دو. میرے مولا نے بن مانگے مجھے ہر شے عطا کر دی. میرے مولا نے بن مانگے مجھے ہر شے عطا کر دی. فقط اتنا ہوا تھا میں غم شبیر لے آیا. علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل، علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل کہ آج تک حق و باطل میں بول چال نہیں. اس سنیچر
महफिल मुशायरा में देखिए जश्न अब्बास के मौके पर इलाहाबाद में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। फलक के नजारों, ज़मीन की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए। मेरे वालिद और मेरी वालदा अब्दुल्ला और आमना का आपस में मिलाप हुआ। इसको इमाम तबरानी ने रिवायत किया, इमाम बेहकी ने रिवायत किया, और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के शेख इमाम इब्न अबी शैबा ने रिवायत किया अपने मुस्नद में, और इमाम बज़ार ने रिवायत किया। फिर इमाम कुर्तबी ने इस्तिदलालन तफसीर में इसको कोट किया, हाफिज इब्न कसीर ने इस्तिदलालन कोट किया, और ये सारों ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के तरीक से भी इसको रिवायत किया अली के अलावा। अलगरज यानी इस मजमून पर बहुत से इरशादात, बहुत सी अहदीस मुख्तलिफ सहाबा से मरवी हुई, और ये नसब आका अलैहिस्सलाम का के मन आना था ना मजमून। अब ये मजमून शुरू कहां से होता है? ये आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से शुरू हो गया था। पिछली बात इब्तदान मैंने सीदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ऑनवर्ड की। तमाम अहदीस अब आदम अलैहिस्सलाम से हुजूर के वालिदैन तक पूरे नसब की तहारत पर आ गई, ता विलादत। अब एक हदीस और मैं कोट कर दूं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, जिसको इमाम इब्न अबी आसिम ने रिवायत किया है अपनी किताब अल अवाइल में, और इमाम बेहकी ने रिवायत किया है दलाइल नबुव्वत में, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत किया है फज़ाइल सहाबा में, और हत्ता के हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने लिसानुल मीज़ान में इसको कोट किया, अल्लामा ज़हबी ने मीज़ानुल एतदाल में किया, इमाम सियूती ने अपनी खसाइस में। मैं ये सब कुतुब हदीस के बाद जब अइम्मा लेते हैं और वो इनकार और रद्द के बगैर लेते हैं तो ये इस्तिनाद और एहतिजाज और इस्तिदलाल होता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लम्मा खलक़ल्लाहु आदम खब्बर ले आदम बनीह। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें उनके बेटों की खबर दी, उनकी रूहों को दिखाया। बेटों से मुराद उनकी ये बेटे और ये सारी नस्ल में उनके ये लोग होंगे, सब ज़ुर्रियत दिखाई। जैसे कुरान मजीद में तज़किरा आता है कि सब रूहों से बनी आदम से अल्लाह ने अपनी मिसाक लिया, अपनी उलूहियत का। फजअल यरा फदाइल बादिहिम अला बादिन, फिर अपनी नस्ल के तमाम लोगों के जो अंबिया उनकी नस्ल में से आने थे और रसूल, सबके फजाइल दिखाए, सबके मनाकिब दिखाए। फरआनी नूरन सातिअन फी अस्फलिहिम, और फिर सबसे आखिर में मेरा चमकता हुआ नूर दिखाया, क्योंकि सबसे आखिर में आका अलैहिस्सलाम की बेअसत होनी थी। तो जब सबसे आखिर में चमकता हुआ मेरा नूर देखा, नूरन सातिअन देखा, तो फकाल या रब मन हाजा। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, बारी ताला ये किसका नूर है जो सबसे ज्यादा चमक रहा है और सबसे आखिर पे चमक रहा है? काल हाजा इब्नु का अहमद हुवल अव्वल वल आखिर व हुव अव्वल शाफिन। आदम तेरी नस्ल में, तेरी औलाद में ये तेरा बेटा अहमद है। ज़िमनन बयान कर दूं, एक सवाल अगर ज़हन में आ जाए कि मोहम्मद क्यों नहीं फरमाया, अहमद क्यों कहा, याद रख लें लफ्ज मोहम्मद अल्लाह ने मस्तूर रखा आका अलैहिस्सलाम की विलादत और इस दुनिया बशरियत में जाहिर होने तक। मोहम्मद आपका जमीनी नाम है, याद रख लें। अहमद आपका आसमानी नाम है। जब ये गुफ्तगू और मुकालमा हो रहा था आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह से, उस वक्त हुजूर का वजूद अर्जी, जमीनी वजूद नहीं था, आसमानी वजूद था। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम ने भी जब जिक्र किया आका अलैहिस्सलाम का, तो मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। तो जब तक आका आसमानों पर रहे तो जो तज़किरा करता हुजूर के इसमें अहमद से करता, जब जमीन पर तशरीफ ले आए तो जो तज़किरा करता इसमें मोहम्मद से करता। तो फरमाया कभी अहमद कभी मोहम्मद कभी होता, तो ये आपका बेटा हुवल अव्वल वल आखिर, ये अव्वल भी यही है और आखिर भी यही है।
آپ سوچیں گے اول و آخر کیسے؟ اول باعتبار خلق، آخر باعتبار بعثت. پیدا کیے جانے، تخلیق کیے جانے میں اول الخلق ہے، سب سے پہلے، اور بعثت کے اعتبار سے انبیاء اور رسولوں میں سب سے آخری. یہ ہے اول و آخر ہونے کا معنی. وہ اول و شافین، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والے. وہ اول و مشفعین دوسرے مقام پہ فرمایا، اور سب سے پہلے انہی کی شفاعت قبول ہوگی. یہ امام بہقی کے لفظ ہیں روایت حدیث کے، دلائل النبوت کے ابن ابی عاصم نے بھی کہا، اور اس حدیث کے بھی اسناد حسن ہیں. اور سیدنا علی شیر خدا نے اسی بات میں روایت کی آگے. آقا علیہ السلام نے اس کے فرمایا وَكُنْتُ نُورًا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي قَبْلَ خَلْقِ آدَمَ ب14,000 عام، کہ میں اللہ رب العزت کے حضور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے 14,000 سال قبل نور تھا. میں بطور نور کے عام پذیر تھا. اور یہ 14,000 سال کیسے تھے؟ یہ نوری سال ہوں گے. جب نور کا تذکرہ ہو رہا ہے اور تخلیق کے مادیت سے پہلے کا ہو رہا ہے تو وہ نوری سال ہوں گے، وہ بشری اور دنیاوی سال تو نہیں ہو سکتے. اس کو امام احمد بن حنبل نے اسی طریقے پر اپنے فضائل میں، امام دیلمی نے روایت کیا، ابن عساکر نے، اجلونی نے، اور یہ الفاظ اجلونی کے ہیں، کشف الخفا کے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو نور کے جو سفر ہے پورا ولادت تک، وہ اس وقت سے اللہ پاک دکھا رہے ہیں. اب اسی مضمون کی تائید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی حدیث میں، اذ اخذنا من النبیین میثاقہم. آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کنت اول النبیین وفی روایت اول الناس فی الخلق وآخرہم فی البعث فبدا بی قبلہم. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی ولادت تخلیق میں سب سے پہلا ہوں، کائنات خلق میں، بعثت میں سب سے آخری ہوں، اور وہ سارے نبی جو مجھ سے پہلے آئے ظہور اور بعثت میں مجھ سے پہلے تھے، مگر فبادا بی نبوت شروع مجھ سے ہوئی، شروع نبوت مجھ سے ہوئی، ظہور ان کا پہلے ہوا. میری بعثت آخر پہ رکھی، کیونکہ مجھے نہ صرف یہ کہ اول بنایا رب نے، مجھے آخر بھی بنانا تھا اور خاتم النبیین بنانا تھا، کیونکہ میرے بعد سلسلہ نبوت کو ختم کر دینا تھا. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر بیان کرتے ہیں، معروف حدیث آپ نے سنی ہے، میں اس کے چند الفاظ جو کتنے الفاظ کے ساتھ وہ حدیث روایت ہوئی ہے کوٹ کروں گا کہ کس طرح آقا علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے شروع ہوئی. یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت کی اور امام ترمذی نے روایت کی، اور یہ حدیث سے صحیح سے بھی اونچے درجے کی ہے. اب آپ حیران ہو جائیں گے بعض طلبہ کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں ہے حدیث سے صحیح سے اونچا رتبہ بھی کوئی ہوتا ہے. ایک حدیث صحیح ہوتی ہے، ایک حسن ہوتی ہے، یا ضعیف ہوتی ہے، یا موضوع ہوتی ہے، پھر اقسام ہے اس کی ضعیف کی. تو حدیث صحیح سے بھی اونچا کیا ہو گیا؟ اسنادن. تو اصول حدیث کا قاعدہ یاد رکھ لیں، حدیث اگر ایک طریق سے مروی ہو اور وہ طریق اور وہ سند صحیح کی شرائط پوری کرے تو اس کو حدیث سے صحیح کہیں گے. اگر ایک ہی شخص طریق ہے، زیادہ بھی ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہیں، مگر وہ اگر صحت کی شرائط پوری کرے تو حدیث سے صحیح ہے. مگر حدیث اگر ایک سے زائد طرق سے اور زائد اسانید سے آئی ہو اور اس کے کئی طرق صحیح ہوں اور کئی طرق حسن ہوں، تو یہ جیسے سونے پر سہاگا بولتے ہیں، تو وہ حدیث کسی طریق سے حسن ہے، کسی سے صحیح ہے، تو گویا صحیح کے علاوہ بھی اس کے ساتھ طرق ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حدیث حسن صحیح. تو ایڈیشنل اس کی تقویت آ جاتی ہے. یاد رکھ لیں یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے بلکہ کئی طرق سے صحیح ہے اور کئی اضافی طرق اس کے حسن کے بھی ہیں، اور اس کے تمام رجال ہر سند میں صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کون سی حدیث جو اتنے بلند درجے کی ہے؟ میں نے یہ اس کے اسناد کی حیثیت اس لیے بیان کر دی تاکہ آگے حدیث سن کر کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ چلا جائے کہ بس یہ ایسی ضعیف حدیثیں ہیں. استغفر اللہ العظیم. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کی ذات کے لیے نبوت کب سے واجب ہو گئی؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت سے نبی ہوں اور نبوت میرے ساتھ واجب ہو گئی اس وقت سے جب آدم علیہ السلام کا ابھی پیکر روح اور جسم کے درمیان تھا.
اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، ابو نعیم نے روایت کیا، اور میں نے کہا درجنوں بیسیوں ائمہ نے، ابن حبان نے روایت، اتنوں نے روایت کیا، اور ایک سے ایک بڑھ کر ہر طریق ہر ایک کا صحیح ہے اور حسن ہے۔ اب یہ تو تھا متا واجبت، آپ کے لیے نبوت واجب کب سے ہوئی۔ بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ